اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ابھی یہ کرونا سب سے پہلے کہاں شروع ہوا؟ کہاں؟ چائنا میں شروع ہوا۔ میرے دو نظریے ہیں کرونا کے بارے میں، ایک نہیں ہے اور ایک نظریہ اگر ہے تو وہ چائنا وہ اٹالی میں تھا، ہندوستان میں نہیں ہے۔ یہ مسلم بات، یہ پکی بات۔ خواہ مخواہ کرونا کے نام پر ملکوں کو برباد کیا گیا، سازش کے خود شکار بنے اور ملک کو بھی برباد کیے، اور اس سازش کا شکار ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ جزیرۃ العرب سعودی عرب بھی ہو گیا، جس کی وجہ سے عمروں پر پابندی لگی اور حج محدود ہو گیا، جبکہ یہ ہے نہیں کچھ۔ قریب میں ایک صاحب بولے، کون بول کر پوچھو نا، کو معلوم ہوا تو اسے بھی پکڑ لیں گے۔ باتا میں ایک ڈاکٹر صاحب بولے کرونا کے سمٹمز، علامتیں کیا؟ بخار آنا، اس بخار میں کھانسی آنا، دم چلنا، ناک میں خوشبو کا احساس نہ ہونا، زبان میں لذت کا احساس نہ ہونا، یہ سب کیا ہے؟ کرونا کے علامتیں، جسے آپ اپنی پیاری زبان میں سمٹمز کہتے ہیں۔ باتاں کر لے کر ہی تھے، ایک صاحب بولے حضرت منجی میں ایسا ہوا؟ وہ بولے ہاں، بولے سے بولے باہر بولو لوگوں۔ کووڈ-19 ٹیسٹ کا مسئلہ آ جائے گا، کتنے لوگوں کو ابھی 3-4 مہینے کے درمیان ایک ہلکی سی بخار آ کر گئی، وہ ڈاکٹروں سے رجوع نہیں ہوئے، میڈیکلز میں جا کر اینٹی بائیوٹک اور بخار کی دوائیں لی، کھانسی کی دوائیں لی، اور اس کے بعد 4-5-6-7 دن تک ان کو خوشبو کا احساس اور بدبو کا احساس نہیں ہوا، زبان میں لذت کا احساس نہیں ہوا، اور وہ بیچارے بول بھی نہ سکے، بتا بھی نہ سکے کہ کہیں کوئی الزام نہ لگ جائے۔ اس میں لاکھوں لوگ مبتلا ہو کر آپ خود 10-15 روپے کی دوا کے ذریعے اللہ کے فضل کے بعد اس بڑے الزام سے باہر بھی ہو گئے۔ منڈی ہلا رہے نہیں آپ لوگ؟ خیر، چائنا میں یہ بیماری آئی، آتے حالات اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں سے پردے اٹھا رہے ہیں۔ چائنا میں اتنا بڑا عذاب کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ یہ عذاب آنے سے 3 مہینے پہلے چائنا کی پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس ہوا۔ کیا قانون پاس ہوا؟ کہ ہمارے ملک میں جتنے مسلمان ہیں پراپر، باہر کے جو مسلمان ڈیوٹی اور نوکری کو آئے وہ تو بالکل ایک غیر وطنی لوگ ہیں، ہم جب چاہے ان کے ویزے پر سیل ڈال کر باہر کر سکتے ہیں۔ باہر سے آنے والے ہمارے ملک کو ایک مہمان، ایک غلام کی حیثیت رکھتے ہیں، ان پر ہم کچھ زیادہ زور نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باہر کے ہیں، ان ملکوں سے ہمارا سفارت کا تعلق قائم رہتا ہے اور ہمارے معاہدے ہوتے ہیں۔ غرض، چائنا میں کرونا آنے سے 2-3 مہینے پہلے وہاں کی پارلیمنٹ میں ایک قانون بن گیا، جس کے بدلے میں کرونا کے نام پر اللہ کا عذاب وہاں آیا۔ ہمارے ملک میں نہیں، ہمارے ملک میں نہیں، ہمارے ملک میں نہیں، اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن پھر بھی ابھی بھی ڈرا رہے۔ اور ہمارے انکل کتنے عقل مند ہیں، دیکھیے جب روزانہ 70-80 کیس آتے تھے، لاک ڈاؤن چلتا تھا، اب ہزاروں کی تعداد میں کیسز آ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ دیوانہ اٹھا ملیدہ کٹیا، عزت بولتے سو۔
100-150 کیسوں میں جنتا کرفیو، لاک ڈاؤن، سیل ڈاؤن. اب اخبار اٹھانے ڈر ہوتا، اردو ہو، کنڑ ہو، انگریزی ہو، یا اپنے اپنے اسٹیٹ میں کچھ. اسی لیے اللہ اکبر، کیا میرے آقا، کیا میرے آقا کیا فرمایا. مسلمانوں، خدا کرے کہ ہر مسلمان کے کان تک اس غلام محمد کی آواز پہنچ جائے. تم 2020 میں زندگی گزارو، لیکن اپنی زندگی کو صحابہ اور تابعین کے زمانے میں لے کر چلے جاؤ. انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. تمہارے ہاتھوں میں دامن قرآن، دامن رسالت، دامن صحابہ، دامن اولیاء اگر ہو، خدا کی قسم آپ یقین کرو کہ نہ کرو، یہ جملے امانتاً میں تم کو دے رہا ہوں. میں ایک گنہگار اور ایک چھوٹا انسان ہوں، لیکن ایک بات بہت بڑی کر رہا ہوں. اللہ قبول فرما لے. میں ایک گنہگار، خطا کار، چھوٹا انسان، حیثیت اسٹیٹس سے باہر، پھر بھی ایک بات کہہ رہا ہوں. تم اور ہم مل کر اپنے دونوں ہاتھوں سے دامن قرآن کو، دامن رسالت کو، دامن صحابہ کو، دامن اولیاء کو اگر مضبوطی سے پکڑ لے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. ان باتوں کو امانت تمہارے پاس دے رہا ہوں. میں بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے. حشر کے میدان میں ان الفاظ کی سچائی اور حقیقت میرے سامنے بھی انشاءاللہ آ جائے گی اور آپ کے سامنے بھی آ جائے گی. کیا آقا ہمارے، کیا محمد ہمارے، کیا پیغمبر ہمارے، کیا نبی ہمارے، کیا نظر ہے نگاہ نبوت کی، کیا نظر ہے نگاہ رسالت کی. کیسا معجزہ عطا فرمایا ہے. کیوں نہ ہو اس پیغمبر کو ایسا معجزہ جو 1450 سال پہلے پیدا ہو کر قیامت تک کیا دیکھے. مکے کی زمین اور مدینے میں زندگی گزارنے والا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں رہ کر جس نے عرش معلیٰ کو دیکھا، وہ اپنے وقت میں پیدا ہو کر قیامت کے دن کو نہ دیکھے ہو ہی نہیں سکتی بات. 3-4 مہینے پہلے چائنا میں بل پاس ہو گئی کہ باہر سے کہیں آ کر ہے تو چھوڑ دیجیے. ہمارے ملک میں پراپر جتنے مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں پر یہ قانون لگا دیں گے کہ آج کے بعد سے مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد نہیں رکھا جائے گا. محمد نہیں رکھا جائے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ پسندیدہ، پیارا محبوب ہے، وہ نام کو زمانہ اگر دشمنی اور تعصب میں آ کر کینسل کرے تو پھر مقابلہ محمد سے نہیں اللہ سے ہو جاتا ہے. جس نام کی برکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان میں پھیلا دیا، اس نام کی بغاوت اور دشمنی اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ جس نام کے صدقے میں حشر کے میدان میں پہلے اسٹیج اور پہلی ہیرنگ میں اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرماتے. امام حلبی فرماتے ہیں حشر کے میدان کا آغاز ہی اللہ کے جلال اور بندوں کے سجدے سے ہوگا. اللہ جب اپنی مسند پر آ کر بیٹھیں گے پورے جلال کے ساتھ ہوں گے، پورے بندے سامنے،
آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آخری نمبر میں پیدا ہونے والے بچے تک سب اللہ کے جلال کو دیکھ کر سب کے سب سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدے میں پڑ جائیں گے، اور بالکل سامنے میرے آقا رہیں گے اور سجدے میں رہیں گے۔ اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے۔ آج اللہ جلال میں ہے، پتہ نہیں کہ میرے بندوں، میری امت کے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آج محمد اللہ کو نہ منائے تو پھر میری امت کے لیے جہنم واجب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ سیرت کے عنوان پر آپ کے سامنے ان باتوں کو اگر یاد ہے تو رکھوں، مجھے کچھ آگے بڑھنا ہے۔ پیغمبر دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا اور روتے ہوئے سجدہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ۔ دنیا میں جتنے لوگوں کا نام محمد ہوگا وہ سب سر اٹھا لیں گے۔ اللہ سب کو پوچھیں گے میں تو اس محمد کو پکارا جس کے صدقے میں پوری کائنات بنایا، تم کیوں اٹھے؟ اے محمد ابراہیم تو کیا بہت بڑا توپ کیوں اٹھ گیا سے؟ محمد سلمان، محمد سعد، نہیں اللہ تمہیں محمد ابراہیم بولتے تھے تو الگ بات، خالی محمد بولے، محمد رسول اللہ بولتے تھے تو الگ بات، خالی محمد بولے، ہمارا نام بھی محمد تھا، سنے اٹھ گئے۔ اچھا چلو یہ پہلا صدقہ ہے، پہلی ہیرنگ کا پہلا فیصلہ ہے کہ تم نے میرے محمد کے نام پر اپنا نام رکھا، تم سب بغیر حساب کے جنت چلے جاؤ۔ بغیر حساب کے جنت چلے جاؤ۔ وہ پیغمبر ہے جس کی نظر کی وسعت ہم بول نہیں سکتے۔ سبحان اللہ العظیم۔